بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کو محی الدین سٹوریز آفیشیل اکاؤنٹ پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار میں آپ کے سامنے حاضر ہو چکا ہوں، آپ کا اپنا محی الدین۔ کو پچھلی تمام قسط بہت اچھی لگ رہی ہوں گی۔ ویران زندگی، جمیلہ نواب، قسط نمبر 8۔ سعدیہ کے کل کے ختم کے بعد زہیب واپس چلا گیا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ یہاں پاکستان میں جہاں سے سعدیہ کا خمیرہ اٹھا تھا، اس کے لیے یہاں مزید اس کے مختصر یادوں کا بوجھ اٹھانا ناممکن ہو چکا تھا۔ سب نے اسے یہاں رہ کر اس کا غم بانٹنے کا بہت کہا تھا، مگر کوئی بھی اس کی ذہنی اور دلی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ رابی سے سعدیہ کی تدفین کے بعد سے زہیب کا ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ کل کا ختم ہوتے ہی قبرستان سے ہی چپ چاپ رات کی فلائٹ لے کر دبئی آ گیا تھا۔ شفیق صاحب اور پروین بیگم کو بھی اس نے ایئرپورٹ پہنچ کر فون پر مطلع کیا تھا، گویا کہ وہ اپنی جلدی واپسی کے ارادے سے سعدیہ کی تدفین کی شام کو ہی آگاہ کر چکا تھا۔ پروین بیگم رابی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ان کو زہیب کے جانے کی خبر ملی تھی۔ رابی نے پرسکون سا ہو کر یہ سب سنا تھا۔ سعدیہ باجی کی موت نے رابی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زہیب کے جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انسان کو اللہ نے بہت سخت پیدا کیا ہے۔ کوئی ہمیں کتنا بھی عزیز ہو، اس کے ساتھ ہم مرتے نہیں ہیں۔ کم از کم یہ زخم اللہ بہت جلدی بھر دیتا ہے۔ سعدیہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی تھی۔ مٹی کے اوپر موجود انسان وہ واپس اپنی زندگی میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس سب میں نقصان صرف سعدیہ کا ہی ہوا تھا، جو اس ایک بار ملنے والی قیمتی زندگی سے اپنے حصے کی بہت مختصر خوشی لے کر گئی تھی۔ باقی سب لوگ کچھ ہفتوں کے سوگ کے بعد اب واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ اسی میں پورا سال گزر چکا تھا۔ اس ایک سال نے رابی کو مکمل طور پر بدل کر رکھا تھا۔ وہ بات بات پر رلا ڈالنے والی رابی اب ہر وقت سنجیدہ رہتی تھی۔ وہ اب گھر کا ہر کام میں ماں کا ساتھ مہارت سے کرتی۔ وہ بہت کم بحث کرتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورا گھر اسی نے سنبھال رکھا تھا تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسی دوران اس کا BA بھی مکمل ہو چکا تھی۔ دوبارہ سے مونسون شروع ہو چکا تھا۔ آج پہلی بارش متوقع تھی۔ رات سے ہی موسم میں ٹھنڈک آ چکی تھی۔ گہرے بادل آسمان پر ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ عصر کا وقت تھا۔ رابی کو ماں کو چائے دے کر چھت پر آئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ساتھ ہی آندھی شروع ہوئی تھی۔ رابی کی نظر دروازے پر کھڑے شخص پر پڑی تھی، جو آنکھوں کو دھول سے بچانے کے لیے اپنا بازو منہ پر رکھ کے کھڑا تھا۔ وقت واپس جا چکا تھا۔ رابی نے اس کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی بجائے سیڑھی میں ہی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، گویا ایک بار اس کے لیے دل کا دروازہ خود بخود کھلا تھا۔ ارے دروازہ کیوں نہیں کھول رہی رابی؟ پروین بیگم آندھی میں اپنا دوپٹہ اڑنے سے بچانے کے لیے اپنے سر پر گھما کر ایک نظر ہوا سے اڑتے ہوئے دوپٹے کے ساتھ کھڑی رابی پر ڈال کر دروازے کھولنے کے لیے آگے آئی تھی۔ ساتھ ہی بارش شروع ہوئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آنے والی کے ساتھ اندر آیا تھا۔ السلام علیکم چاچی، زہیب پروین بیگم سے مخاطب ہوا تھا، جو اسے دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ کیسی ہو گڑیا؟ زہیب رابی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا
छूटता दुपट्टा उसके सर पर देकर अंदर आ गया था। बारिश तेज हो गई थी। राबी अंदर जाने के बजाय वापस छत पर आई थी। आज काफी अरसे बाद उसका दिल आजादी से धड़का था। एक अजीब सा एहसास उसे सरशार कर रहा था। अल्लाह ने उसे इस शख्स से नवाजा था, उस शख्स से नवाजा था जो आज वो मुकम्मल तौर पर उसका था। सिर्फ उसका वो बारिश में झूमती हुई काफी देर उसे पाने की खुशी का जश्न मनाती रही। लगभग 1 घंटा होने को था वो नीचे आई थी जहां मुकम्मल खामोशी थी। वो अपने कमरे में जाकर हुलिया दुरुस्त करके किचन में आई थी जहां अम्मू रात का खाना देख रही थी। अम्मू क्या बनाना है? अचार गोश्त और मटन पुलाव। अम्मू ने फ्रिज से गोश्त निकालते हुए कहा था। मैं दोनों चीजें बना लूंगी अम्मू। ज़ुहैब भाई किधर हैं? वो सोने लेट गए हैं। पक्का अकेली बना लोगी? जी अम्मू, वो आज अरसे बाद चहक कर बोली थी। ठीक है बेटा, बारिश थम गई है, मैं जरा गली के दुकान से सलाद का सामान ले आऊं। वो किचन से निकल गई थी। राबी ने किसी माहिर शेफ की तरह एक खास तरतीब से खाना बनाना शुरू किया था। ये वाकई मेरी गुड़िया है। वो मगन सी चावल धो रही थी जब ज़ुहैब की आवाज दरवाजे से आई थी। राबी ने कोई भी जवाब दिए बगैर मेरी गुड़िया पर दिल में गुदगुदी महसूस की थी। वो उन्हें देखकर महज मुस्कुराई थी। क्या बन रहा है भाई? बहुत भूख लगी है। ज़ुहैब डाइनिंग की चेयर खींचकर बैठ गया था। अचार गोश्त और मटन पुलाव। राबी ने चावल दम पर लगाते हुए बताया था। वाओ, मजेदार, ये दोनों चीजें मेरी मरगूब हैं। ज़ुहैब ने जोश से कहा था। वो आपको याद नहीं आती? राबी ने सामने बैठकर ज़ुहैब की आंखों में देखकर पूछा था। तुम्हें मैं जिंदा लगता हूँ गुड़िया? मैं दफन हो गया हूँ, उसके साथ ही बस अल्लाह की दी उम्र काट रहा हूं। वो उदास सा बोला था। ऐसा मत कहें, हो सकता है अल्लाह ने आपको ये सांसें इसलिए दे रखी हो क्योंकि कोई और आपको सोचकर जी रहा हो। राबी बिना पलक झपकाए निडर सी बोली थी। मेरा बच्चा जिंदा होता तो शायद तुम्हारी बात मान लेता गुड़िया। ज़ुहैब उठकर जाने के लिए मुड़ा था। मैं बेबस हूँ ज़ुहैब, राबी कहकर दूसरी तरफ मुड़कर मुंह करके बज़ाहिर काम में मसरूफ हो गई थी। राबी का ज़ुहैब के साथ भाई का लफ्ज तलफ करना ज़ुहैब को किसी बड़े तूफान का पेश खीमा लगा था। वो जल्दी से अपने कमरे में आया था। वो जो अपना सारा कारोबार दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट करके अब यहाँ कुछ दिन रहने आया था, इस अनजानी सूरत हाल से परेशान हाल सर पकड़कर बैठ गया था। उसे राबी से इस कदर बेबाक इजहार की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। रात का खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। ज़ुहैब और वकार एक ही कमरे में सो रहे थे। शफीक साहब ने ज़ुहैब को अब यही रहने की सख्ती से ताकीद की थी और अपनी नाराजगी की धमकी दी थी। ज़ुहैब सुबह का नाश्ता करके अब बाइक निकालकर अपने लिए एक गाड़ी देखने शोरूम जा रहा था, जबकि वकार और शफीक साहब फैक्ट्री जा चुके थे। ज़ुहैब बेटा, राबी को बालों की कटिंग करवानी है। थोड़ी आगे जाकर एक पार्लर है, उसे वहां उतार देना। ज़ुहैब जितना उस लड़की से दूर रहना चाहता था, वक्त उतना ही उसे नजदीक कर रहा था। उससे पहले कि वो कोई जवाब देता, राबी बड़ी सी चादर लिए उसके पीछे बैठ चुकी थी। अम्मू अंदर जा चुकी थी। जहां रुकना हुआ
بتانا گڑیا، زہیب نے ہمیشہ کی طرح نرمی سے کہا تھا۔ جی زہیب۔ رابی نے اپنا ہاتھ کندھے سے ہٹا کر زہیب کی کمر پر رکھ کر کہا تھا۔ زہیب کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، جا بجا پارلر آ رہے تھے، مگر رابی آنکھیں بند کیے پرسکون سی زہیب کے کندھوں پر سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہاں اترنا ہے تم نے گڑیا؟ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ زہیب نے تنگ آ کر بائک ایک سائڈ پر لگا کر نسبتاً غصے سے کہا تھا۔ جہاں آپ وہاں میں، کہیں نہیں اترنا میں نے۔ زہیب، ایک بار آپ کو الگ ہونے دے دیا میں نے خود سے، اب بس موت ہی مجھے آپ سے الگ کر سکتی ہے۔ سنا آپ نے زہیب؟ رابی اتر کر اس کے روبرو کھڑی ہو کر برہم ہوتے ہوئے بولی تھی۔ یہ کیا بکواس ہے رابی؟ آج شاید پہلی بار زہیب نے رابی کو گڑیا کی جگہ رابی کہا تھا۔ یہ بکواس نہیں ہے، یہ محبت ہے زہیب، جو میرے دل نے صرف آپ سے کی ہے۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ مجھے اپنا لیں، میں نے ٹوٹ کر آپ سے محبت کی ہے۔ مجھے اپنے پیروں کی دھول بنا لیں، مگر خود سے الگ مت کریں۔ وہ قریب آتے ہوئے جنونی انداز میں بولی تھی، جس پر زہیب نے اسے کھڑا چھوڑ کر بائک سٹارٹ کر کے آگے بڑھا لی تھی۔ رابی نے مسکرا کر جاتے ہوئے زہیب کو دیکھا تھا، جو کچھ دور جا کر بے بس سا واپس آیا تھا۔ اس نے بائک روک دی تھی۔ رابی نے اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے اسے آئی لو یو کہا تھا۔ زہیب نے محض لمبی سانس کھینچ کر بائک شو روم کی طرف لی تھی۔ السلام علیکم ماں۔ ہادی نے ماں کے گرد بازو حمائل کر کے ان کا ماتھا چوما تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، آج بہت خوش لگ رہا ہے میرا بیٹا۔ لگتا ہے کوئی ڈیل فائنل ہوئی ہے جو بہت اہم تھی ہادی انڈسٹریز کے لیے۔ نہیں ماں، ایسی ڈیل فائنل ہوئی ہے جو ہادی کے لیے بہت زیادہ اہم تھی۔ ماں، ہادی نے جس لڑکی کو دل و جان سے چاہا تھا اس نے ہاں کر دی ہے۔ آپ بس میری شادی کی تیاری کریں۔ ہادی بنا پنکھ کے بس اڑ رہا تھا۔ صبیہ بیگم کا رنگ بھی اسی حساب سے اڑا تھا۔ کون؟ وہ سنجیدہ ہوئی تھی۔ ماں، وہ میری سیکرٹری ام ہانی، آخر وہی ہوا تھا جس کا ڈر تھا۔ صبیہ بیگم نے آج زندگی میں پہلی بار ہادی کو تھپڑ رسید کیا تھا، جو ہادی کے ہر سوال کا جواب تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ گاڑی بے مقصد سڑکوں پر دوڑاتا ہوا وہ سگریٹ کی 2 ڈبیاں پھونک چکا تھا۔ اس کی ہر پل جان دیتی ماں کو اس کی زندگی کے اتنے اہم انتخاب پر اعتراض ہوگا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وقت دیکھا جو کہ آفس سے چھٹی کا تھا، وہ ہانی کو پوری بات بتا کر اپنے ساتھ کی یقین دہانی کروانا چاہتا تھا۔ وہ آفس پہنچا تو عابد صاحب نے انہیں ہانی کا استعفیٰ تھما دیا تھا، جبکہ صبیہ بیگم اپنے آفس میں بیٹھی تمام بزنس کی فائلز منگوا کر ان کی ورک گردانی کر رہی تھی۔ یہ سب ہانی سے جبرن کروایا گیا تھا۔ ہادی یہ جان چکا تھا، ہادی کی محبت کی کلی کھلنے سے پہلے ہی مسل کر پھینک دی گئی تھی۔ آج پورا ہفتہ ہو گیا تھا ہانی کو آفس سے فارغ کیے
سبیہ بیگم نے ایک تجربے کار 40 سالہ ایک خاتون کو ہادی کے سیکرٹری مقرر کیا تھا جو اپنے کام میں ماہر تھی. وہ تمام امور ہانی سے بھی زیادہ اچھے انداز سے ادا کر رہی تھی. آفس کے کسی بھی معاملے پر ہانی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. ہاں مگر ہادی کے دل کے معاملات بہت خراب جا رہے تھے. اس نے سگریٹ کا استعمال حد سے زیادہ کر دیا تھا. ہانی کی لالچی گھر والوں کا خیال اسے الگ سے پریشان کیے رکھتا تھا. سبیہ بیگم کے ساتھ وہ اب بھی پہلے کی طرح محبت سے ہی ملتا. وہ ہادی کی اس پسند کو بہت معمولی لے رہی تھی جو کوئی بھی آنے والی عورت ہو سکتی تھی. ان کے نزدیک ہانی محض ہادی کے کسی کمزور لمحے کی پیداوار تھی جسے وہ محبت سمجھا تھا. انہوں نے ہانی کو ایک لالچی اور بد کردار لڑکی سمجھا تھا جس نے ان کے جوان خوبصورت بیٹے کو اپنی جوانی میں مدہوش کر کے پھنسایا تھا جسے ہادی بہت جلد بھول جاتا. وقت تیزی سے گزر رہا تھا. آج ہانی کو گئے مہینہ ہوا تھا. ہادی کا زخم آج بھی پہلے دن کی طرح تازہ تھا. آخر دل کے ہاتھوں تنگ آ کر ہانی کے دروازے پر آیا تھا. دروازہ مامی نے کھولا تھا جو ہادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور اسے فوراً اندر آنے کو کہا تھا. ہانی بچوں کو پڑھا کر اب اپنے کمرے میں سستانے لیٹی تھی جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی. راجو سونے دو. نہیں ہے تمہاری گیند ادھر. ہانی نے بنا دیکھے مامی کے بیٹے کی سرزنش کی تھی. اب پھر سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تھی. ہانی میری جان. ہانی کی چارپائی پر بیٹھ کر اس کے چہرے پر آئی سلوٹوں کو ہٹا کر بے چین سے بولا تھا. ہانی نے اس کا ہاتھ جھٹک کر دروازے کی طرف دوڑ لگائی تھی جو کہ مامی نے باہر سے بند کر رکھا تھا. آپ یہاں؟ ہانی ہامتی ہوئی اپنے گرد اپنا دوپٹہ گھماتے بولی تھی. اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. پلیز مجھ سے مت ڈرو. میرا ایسا ویسا کوئی ارادہ نہیں ہے. ہانی میری جان بس تمہیں دیکھنے آیا تھا, تمہیں بتانے آیا تھا. میرا انتظار کرنا. تم گھر سے کہیں کام پر مت جانا. تم میری امانت ہو. تمہاری مامی سے کہا ہے ہر ماہ ان کو رقم مل جایا کرے گی. بس تمہیں گھر پر سکون سے رہنے دیں. اتنی سی گزارش کرنے آیا ہوں. مام کو منا لوں گا میں. تب تک صرف میری رہنا. ہادی کسی بچے کی طرح دروازے کو پاس سہمی بیٹھی ہانی کے پاس آلتی پالتی مار کر بھیگے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا. تم سے دست برداری میرے بس میں نہیں ہے. میری جان میں نے تم سے عشق کیا ہے. ہانی صرف میری رہنا. وہ ہانی کو ایک طرف ہونے کا اشارہ کر کے اب مامی کو دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا جس نے اس ملاقات کے 20,000 لیے تھے. ہانی حیران پریشان اپنے بے مول ہونے پر مامی کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا کہ ہادی اس رقم کے بدلے اس بند کمرے میں اس کے ساتھ کس حد تک جا سکتا تھا. تذلیل سے ہانی کی آنکھیں لال ہوئی تھی. ہادی اس کے چہرے کو ہلکے سے چھو کر آنکھیں مسلتا کمرے سے باہر آ گیا. وہ بزنس ٹائکون ہادی جو بالکل نہیں تھا جسے پوری دنیا جانتی تھی. جو ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جس کا دل پوری طرح زخمی تھا. اس کی زندگی کا مقصد بس اس کے قلم کی تلاش میں جاری
بہت ضرورت ہے۔ آپ سب مجھے سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہو سکے تو شیئر بھی کر دیا کریں، فیس بک پر، واٹس ایپ پر۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔